سینئر اینکر پرسن ارشد شریف ہمارے ساتھ اس وقت، ان سے بات کریں گے۔ ارشد شریف صاحب، کیا کہیے گا؟ ARY نیوز کی نشریات کیبل پر بند کرنا، شہباز گل کی گرفتاری جس طرح سے عمل میں آئی ہے، جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں وہ بھی سامنے ہے، حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے آخر؟ آپریشن ریجیم چینج جب سے عمل میں آیا اس کے بعد جتنے بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں وہ صرف اس آپریشن ریجیم چینج کے کور اپ کو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے نتائج ہیں، اور جتنا بھی آپ انٹرنیشنل لٹریچر اس پہ پڑھتے ہیں، جتنی بھی کتابیں اس حوالے سے چھپی ہوئی ہیں، جتنے ریسرچ پیپرز آئے ہوئے ہیں، جہاں بھی US اسپانسرڈ ریجیم چینج ہوتا ہے اور کوورٹلی ہوتا ہے، اور جب اس پہ سوالات آنے شروع ہوں تو وہاں پہ ہیومن رائٹ ایبیوزز بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ جو جمہوری اقدار ہیں انہیں پس بھی پش ڈال دیا جاتا ہے، وہاں پہ معاشی حالات بھی مشکل ہوتے ہیں، ہیومن رائٹ وائلیشنز بھی ہوتی ہیں، اور پاکستان ایک ٹپیکل کیس آپ کو اب نظر آ رہا ہے جہاں پہ یہ تمام چیزیں US کوورٹ آپریشن کے بعد اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کہا جا سکتا ہے کہ شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، اور اس حوالے سے نون لیگ اور کل جو خبر خاور گھمن نے 27 جون کو دی تھی اس کے فالو پہ ایک شخص نے اپنا اوپینین دیا، اور اس کے بعد ایک باقاعدہ کیمپین شروع ہوئی شہباز گل کے خلاف اس حوالے سے، اور آج ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اب اس کے اگر ایک لافل پروسیس کے ذریعے آپ نے چلنا ہو تو ایک اریسٹ وارنٹ ہوتا ہے، آپ کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے، آپ کو انفارم کیا جاتا ہے اور آپ کو باقاعدہ ڈیفنس کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن جو ریجیم چینج آپریشن کے بعد جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک سلسلہ ہے اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ مزید تیز ہوگا، کیونکہ اس حکومت کے سہولت کار اور ہینڈلر کافی پریشان ہیں پبلک رسپانس کی وجہ سے، کیونکہ عوام نے اس ریجیم چینج آپریشن کو قبول نہیں کیا، اور جتنی بڑی تعداد میں جتنے بڑے نمبرز میں عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس کے جلسوں میں پارٹیسپیٹ کیا، بعض دفعہ بغیر کسی پروٹیسٹ کی کال کے سامنے آئے، اس سے ریجیم چینج آپریشن کے جتنے بھی سہولت کار ہیں، ہینڈلرز ہیں، ایکٹرز ہیں، جو اسٹریٹجک میڈیا سیل میں بیٹھ کے ایسے اس میں آپ کو جگادری ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار واقعی یہ شخص بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ وہ ایسے جگادری پاکستان میں جو اپنے آپ کو بڑا معتبر بنا کے پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے اور پبلک اسفیئر میں موجود ہوتے ہیں، جب آپ کو ان کی کرتوتیں اس حوالے سے پتہ لگیں گی تو آپ بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھیں گے کہ میں اس شخص کے بارے میں کیا سوچتا تھا اور یہ کارروائیاں یہ ڈالتا تھا اور عوام کے سامنے اپنے اس نے یہ چہرہ بنایا ہوا تھا۔ تو شہباز گل کی جو گرفتاری ہے یہ اسی کی کنٹینویشن ہے، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 30 اگست تک مزید کارروائیاں تیز کرنے کی ہماری اطلاعات ہیں، اور باقاعدہ طور پہ جو سورس انفارمیشن ہے کہ یہ کارروائیاں تیز کی جائیں گی، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اس میں جو مین ٹارگٹ ہے عمران خان انہیں فکس کیا جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں کر کون رہا ہے؟ یہ وہ رجیم کر رہی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اس کے اتحادی، جن میں سے دیگر بشمول وزیر اعظم کے خلاف کرپشن کے مقدمات ہیں، اور اس طرح کے کرپشن کے مقدمات ہیں جن کے حوالے سے بینکنگ ریکارڈ موجود ہے، بینکنگ ٹریل موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، اور لوگ اس کو کوشچن کرتے ہیں کہ ناد یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اس سیٹ اپ کو چلانے کی کوشش میں PTI کے خلاف مزید اس طرح کی کارروائیاں اگلے چند دن ہوں گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اسے قبول نہیں کر رہی۔ جس طرح سے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اور جو مناظر ناظرین اپنی اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کے باقاعدہ طور پہ شیشے توڑ کے انہیں غالباً ڈریگ آؤٹ کر کے اور گرفتار کیا گیا ہے، اس حوالے سے مزید بھی اگر ویڈیو سامنے آتی ہیں اس علاقے میں اور وہ پروکیور ہوتی ہیں تو آپ کو یہ نظر آئیں گے چہرے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے انہیں یہاں پہ کڈنیپ کیا، کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ اریسٹ وارنٹ تھا نہیں تھا، کون لوگ تھے، سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں تھیں نہیں تھیں، SHO وہاں پہ کون سا تھا، کس وقت وہاں پہ موجود تھا، وہ ساری چیزیں ابھی معلوم ہونا باقی ہیں کہ یہ گرفتاری کس طرح سے عمل میں آئی۔ جو چند ویڈیوز ہماری آ رہی ہیں، میرے خیال ہمارے کورسپونڈنٹ اگر موقع پہ موجود ہیں جو یہ ویڈیوز آپ کو بھیج دیں تو وہ زیادہ بہتر ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ جی اچھا صاحب، ایک اور چیز، فضل الرحمان صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب سخت کارروائی نہیں کر رہے، حکیم رانا ثناء اللہ کو چھوٹ دو اور ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے، بیانات تو سامنے ہیں۔ جی بالکل، نہ صرف مولانا فضل الرحمان کے، مریم نواز کے اور لندن سے نواز شریف کی ہدایات بڑی واضح ہیں، اور کچھ اس حکومت کے جو سہولت کار ہیں اور کچھ ایسے جگادڑی ہیں
جو کہ ہر دور میں اپنی کنسلٹنسی کی خدمات پیش کرتے ہیں. ان میں سے ایسے جگادڑی بھی ہیں جو کہ امریکی تھنک ٹینکس کے لیے جب وکی لیکس آئی تو پتہ لگا کہ جناب اس میں باقاعدہ طور پہ وہاں پہ انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کرتے تھے. وہ کنسلٹنٹس بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اس حکومت کے ساتھ, اور ان کی بھی خواہشات ایسی ہیں کہ پی ٹی آئی کو سبق سکھایا جائے. وہ ایسے بھی یہاں پہ جگادڑی موجود ہیں اس حکومت کے فیسیلیٹیٹرز میں, سہولت کاروں میں, جو کہ جب ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا تو اس کے بعد جنرل کیانی کی ایک بریفنگ کی جس میں اطلاعات آئی تھی کہ جی یو ایس ایمبیسی کو انہوں نے لیک کر دی. وہ جگادڑی بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کے خلاف بھی ایکشن ہو, اے آر وائی کے خلاف ایکشن ہو, صحافیوں کے خلاف ایف آئی آرز ہو, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے. اس طرح کے جگادڑی جو ہیں وہ اس وقت ان کے فیسیلیٹیٹرز کے طور پہ بیٹھے ہوئے, اور جتنی چیزیں یہ ہو رہی ہیں اس میں آگے آپ کو کیوس بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اگر ہمارے کورسپونڈنٹ وہاں پہ موجود ہیں جو یہ ویڈیوز بھیج دیں اور وہ ان کو ڈسکرائب کریں کہ کون کون وہاں موجود تھا, میرے خیال ناظرین اس سے اور ہم لوگ بھی انالیسز میں ہمیں زیادہ بہتر مدد ملے گی. بالکل, آپ نے ذکر کیا ان ویڈیوز کا, اور ایک ویڈیو تو ہم دکھا بھی رہے ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں, اور جس حوالے سے خبریں بھی آ رہی تھیں کہ گاڑی کے شیشے توڑ کر ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور یہ مناظر اس وقت ہم اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں. جیسے جیسے مزید بھی فوٹیج سامنے آئیں گی, اور شہباز گل کو بھی ایک موقع پر اس فوٹیج میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی گاڑی میں موجود ہے. یہ بتائیے گا ارشد شریف صاحب, جو کنسرن شو کیا مراد سعید نے, سب سے پہلے اپنی ٹویٹ کر کے انہوں نے بتایا گرفتار کیا گیا. کہتے ہیں کل رات کو ایک خوفناک پلان تھا, لیکن عمران خان کے جانثاروں نے واضح پیغام دیا کہ عمران خان ریڈ لائن ہے. تو یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور کیا مزید بھی اس طرح کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں؟ جی ارشد, عمران خان صاحب کو جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس وقت وہ ان کو جان کا بھی کافی زیادہ خطرہ ہے, ان کو لائف تھریٹس بھی اس حوالے سے ہیں, اور لائف تھریٹس کے حوالے سے ریڈ لائن والی جو چیز ہے وہ کنوے بھی کی گئی ہے کہ عمران خان ریڈ لائن ہے, اور اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پھر اس کا ریئیکشن جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا, اور کسی کو یہاں پہ چھوڑا نہیں جائے گا جس پہ کوئی شک ہوگا, اور وہ پبلک ریئیکشن اس طرح سے ایک آئے گا. عمران خان کے حوالے سے جو عزائم ہیں اس حکومت کے, وہ 30 اگست تک کچھ نہ کچھ عمران خان کے ساتھ انہوں نے کرنا ہے, چاہے گرفتاری عمل میں لائی جائے, چاہے مقدمے مزید کیے جائے. وہ ساری چیزیں اب جب آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کو یہ تمام تر خدشات ہیں جس کا وہ سر عام کھلے عام اظہار کرتے ہیں. اور مراد سعید صاحب نے جو ٹویٹ کی اور اس میں بتایا کہ کل رات ایک خوفناک پلان تھا, شاید یہ اسی طرف ایک اشارہ ہے کہ عمران خان کی جو جلسہ 13 اگست کی رات کو جلسہ ہے اس سے پہلے گرفتاری کر لی جائے. اور جو اسلام آباد پنڈی میں جلسہ کرنا تھا اس حوالے سے انتظامیہ نے جو پلاننگ کی تھی اس کی اطلاع ہوتے ہی عمران خان اور پی ٹی آئی نے جلسہ لاہور منتقل کیا, اور اسلام آباد فیض آباد پہ جو پلانز بنائے گئے تھے وہ بھی شاید کال آف کر لیے جائیں یا کر لیے جائیں گے. اور اس میں مین چیز یہ ہے کہ آپ کو بہت سارے بے نقاب ہوتے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں. صدف, اگر ہمارے کورسپونڈنٹ ہمیں یہ ڈسکرائب کر سکیں جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں, جو تصاویر دیکھ رہے ہیں, تو میرے خیال ہمارے تجزیے میں زیادہ بہتری آ سکے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.